السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ویڈیو کئی دن سے جو ہے ٹرینڈ میں چل رہی ہے۔ میں نے کئی نوجوانوں کے وہ ویڈیو دیکھے ہیں جس میں وہ ویڈیو کے مادھیم سے آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ کو چلتے ہوئے جو شعر بولا ہے، کہتے ہیں کہ گر ہو گئی تیرے نام پر جنگ یا رسول اللہ، تو ہم جیسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ کچھ اس طریقے کا انہوں نے شعر بولا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ میں ایسے نوجوانوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جنگ کے لیے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر جو بھرا ہوا ہے یہ ایمانی جذبہ ہے۔ مگر میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے یہ شعر صرف ویوز پانے کے لیے، فالوور بڑھانے کے لیے، یہ صرف اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم جیسے بزدل کی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ تو پہلی بات تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں وہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نماز نہیں آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محبت میں اللہ نے معراج میں بلایا اور اس معراج میں ایک نماز جیسا حسین تحفہ دیا، تو بتاؤ اے شعر بولنے والوں، تم نے کہا کہ اگر جنگ ہو گئی تو ہم پہلی صفوں میں کھڑے ملیں گے۔ ہم نے ان نوجوانوں تمہارے جیسے بہت ساروں کو جمعے کے علاوہ آج تک مسجد میں دیکھا ہی نہیں۔ پہلی صف کی دوسری بات، سلام پھیر کے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کوئی سی صف میں آپ نظر نہیں آتی۔ صرف جمعہ نماز پڑھنے والوں کہہ رہے ہو رسول اللہ کے نام پہ جنگ ہو گئی تو پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ میدان بھرنے سے پہلے، کسی گراؤنڈ میں جانے سے پہلے آپ اپنے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں آ کر کے جمع ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو وہ رب اپنے بندوں کو سجدے کی حالت میں بڑا پسند فرماتا ہے، اور یہ مدعا آپ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ کے کہیں رب ہم تو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عاشق ہیں، اور ان کے عشق میں، ان کی محبت میں ڈوب کر ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اور اس نماز میں مولا ہم تجھے واسطہ و وسیلہ دیتے ہیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گستاخ ہیں یا ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا تو ان کے معاملات کو جیسے چاہے اس طریقے سے انجام دے، ان کے معاملات میں جیسا بہتر چاہے اس طریقے سے ان کے معاملات پر مولا متوجہ فرما، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچ جائے۔ آپ نے سنا نہیں کہ جس وقت ارواح نام کا ایک شخص خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، اور خانہ کعبہ کو جب گرانے کے لیے چلا تو اس وقت میں حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اس وقت جب یہ آپ اپنے اونٹوں کو چلا رہے تھے تو ارواح نے کیا کیا؟ آ کر کے حضرت عبداللہ کے اونٹوں کو اغوا کر لیا، ان کے اونٹوں کو جنگل سے چھڑوا لیا، سارے اونٹوں نے قبضے میں لے لیے۔ حضرت عبداللہ جو کہ اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکلے، ان کو پتا چلا کہ میرے اونٹ ایسے سے فلاں شخص لے کر کے گیا ہے، تو آپ اس وقت جاتے ہیں اور اس کے دربار میں جا کر کے کہا کہ آپ میرے اونٹ لائیں، میرے اونٹ میرے حوالے کر دیں۔ تو ان کے درباریوں نے کہا تھا کہ عبداللہ تمہیں اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے کیا؟ تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارا جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، ہمارے مالک اور ان کے تمام ذمہ داران تمہارے اس گھر کو کعبہ شریف کو گرانے والے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا، میرے نبی کے والد نے فرمایا یہ اونٹ میرے ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں ان کی پرورش کرتا ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اونٹوں کو چھڑا کر کے لے جاؤں۔ خانہ کعبہ گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ بلا تمثیل میں یہ بات کہوں کہ جب اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تو کس طریقے سے کی کہ چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر پوری سورت نازل فرمائی ہے سورہ الانفال۔ رب نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ وہ ابابیل اپنی چونچوں میں پتھر کو دبا کر کے لاتے ہیں اور ان ہاتھی والوں پر، اس مستر پر اس طریقے سے ان پتھروں کو گراتے ہیں کہ سب کو لہولہان کر دیتے ہیں اور اللہ کے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، میرا کہنے کا مقصد ہے جو بچے نوجوان یہ ہمارے اس طریقے کے ویڈیو بنا رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ پہلے آپ مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں، پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر کے بچوں کو آپ تربیت دینا اور گھر والوں سے کہنا کہ جب دین کی بات آئے تو انہیں چپ مت کرنا، اس لیے کہ مسجدوں محرابوں ممبر بن کے ابھریں گے یہ غلامان عثمانوں علیوں عمر ابو بکر بن کے ابھریں گے، انہیں جب نیند آئے تو سناؤ سورہ فیل کا قصہ، یہی بچے ایک دن ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، ویڈیو بناؤ اچھی بات ہے، مگر آپ نے کہا کہ رسول اللہ تمہارے نام پر پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، تو بتاؤ کہ نماز رسول اللہ کے نام پر نہیں آئی ہے؟
کہ اذان کے اندر نہیں کہا جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہیں آتا ہے؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں دنیا والوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ ایک ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور رب کی بارگاہ میں اس مسئلے کو رکھو کہ پروردگار ہمارا کام تھا تیرے دربار میں آنا، تیرے در اپنے سروں کو جھکا دینا، اے رب تو بہتر جانتا محبوب کا بدلہ لینا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جس وقت ابو لہب کی بیوی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ کی شان میں انگشت شیطان بلند کی، آپ کے اوپر اجڑیاں ڈالی گئی، اللہ نے کیا کیا؟ محبوب کی شان میں اور محبوب سے کہا کہ محبوب تو غم نہ کر، اور ان کی مذمت میں یعنی جن ظالموں نے ظلم کیے ان کی مذمت میں اللہ نے قرآن کے اندر پوری سورت نازل فرما دی۔ میرا رب کہتا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے رب نے فرمایا تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ابو لہب اور اس کی بیوی کے دونوں ہاتھ، جو میرے محبوب کی صلوات و تسلیم پر ظلم کرتے ہیں، جو میرے محبوب پر ستاتے ہیں، جو میرے محبوب پر انگشت تاج اٹھاتے ہیں، جو محبوب کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، تو اللہ بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک جٹ ہو کر کے کہ ہم گراؤنڈ پر میدان میں جا رہے ہیں، ہمارے دھرنا پرداشتوں سے، ہمارے پروٹیسٹ سے صرف گورنمنٹ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میں آپ کے خلاف نہیں کہ آپ آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولیں، بلکہ میرے خون کا قطرہ قطرہ، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا، میرے سر کا، میرے بال کا ریزہ ریزہ بولے گا آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آئلہ مزملین صلی اللہ علیہ وسلم، آئلہ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور کی شان میں بولیں گے اور مرتے دم تک بولیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بولیں گے، حشر کے میدان میں بھی گیت ہم ان کے سناتے جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اس سے صرف اور صرف گورنمنٹ کو فائدہ ہونے والا ہے، وہ ہمیں ہندو بنام مسلم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم دونوں پلیٹ فارم پہ ہندو مسلم کھڑے ہو جائیں، الگ الگ بیٹھ جائیں، اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، جبکہ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے مخالف نہ ہندو ہیں نہ کوئی مسلمان کسی کا دشمن ہے۔ آج تک جس طریقے سے بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے تھے، آج بھی بہت سے لوگ رہنے کے لیے تیار ہیں، مگر میرا جو کہنے کا مقصد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری دنیا سے زیادہ ہے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ہماری بیوی بچے، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں حضور کے نام پر، مگر یا رسول اللہ تیری ذات پر ہم کسی سے جو ہے تیری ذات کو لے کر کے ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ بات جب تمہارے عشق کی آئے گی نا تو ہم کسی سے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی سے بھی کسی بات کو لے کر سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں، اور ہم صرف اور صرف محمد کو اپنے دلوں میں بسانے والے ہیں۔ جن دلوں میں محمد کی محبت سما جائے، جس دل میں حضور کی محبت آ جائے، کیا بتاؤ وہ دل بے نمازی ہو سکتا ہے؟ کیا بتاؤ وہ انسان مسجدوں سے دور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلاۃ قرۃ بعینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی پہنچانا پسند کریں گے۔ حضور نے جس نماز سے محبت فرمائی ہے ہمیں راضی کرنا ہے۔ سرکار ہمیں دیکھتے تو ہمیں مسجدوں میں جانا ہوگا، کیونکہ ہم نماز میں جاتے تو حضور کو سلام پڑھتے ہیں، حضور پر التحیات کے درمیان بھی سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ اگر واقعی ہم محبت سے مدعی ہیں اور اگر واقعی ہم محبت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں تو آپ آج سے دل میں یہ تہیہ کر لو، یہ ارادہ کر لو کہ مولانا آپ نے جو ویڈیو میں بات کہی ہے بڑی اچھی کہی ہے، انشاءاللہ ہم مسجدوں میں جائیں گے اور سرکار کی محبت کو بسا کر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم اپنا استغاثہ رکھیں گے، میرا رب ہمیں اپنے در سے کبھی مایوس نہیں آنے جانے دے گا۔ میرا رب فرماتا ہے رحمت اللہ، اے میرے بندوں تمہیں میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب سارے دام لیتے ہیں، جب ہر طرح کی مصیبتیں تمہیں آ کر کے گھیر لیتی ہیں، اس وقت میں اگر آ کر کے تمہیں کوئی سہارا دیتا ہے، کوئی امید جاتی ہے، وہ میرے پروردگار رب کعبہ کی قسم وہ میرے پروردگار کی ذات ہے، جو ہم جیسے بے سہاروں کا سہارا بن جاتا ہے، جو ہم جیسے بیچاروں کا چارہ بن جاتا ہے۔ اس نے محبوب علیہ السلام کی شان میں کیا کیا نازل نہیں فرمایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ شعر بولنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم میدان کی اگلی صف میں کھڑے ملیں گے، میں چاہوں گا کہ نوجوانوں آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد کرتا ہوں، میرے بھائی میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، مگر جس طرح چونکہ میدان میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کی بات ہی ہے، آج تک تم مسجد میں کھڑے ہو کر فجر میں کہو کہ مولانا ہم نے آپ کی ویڈیو سنی اور اللہ کو گواہ بنا کر کے کہو پروردگار میں آج سے یہ تہیہ اور ارادہ بناتا ہوں کہ میں فجر میں بھی پہلی صف میں ملوں گا، میں ظہر میں بھی پہلی صف میں ملوں گا، میں عصر میں بھی پہلی صف میں ملوں گا، میں مغرب میں بھی پہلی صف میں ملوں گا، میں عشاء کی نماز میں بھی پہلی صف میں ملوں گا، میں ہر وقت دین کی خاطر رسول اللہ کی عزت کی خاطر میں ہم وقت پہلی جماعت میں پہلی صف میں کھڑا ملوں گا۔ تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت
में ले जाएंगे और फरमाएंगे कि चलो वो पहली सर में खड़े होने वालों जो मेरी मोहब्बत की खातिर अपनी मस्जिदों को आबाद करते थे, मेरा नाम लेकर के लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहली सब में देखना पसंद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले आप इन चीजों को भी कर लिया करें। मैं अपने नौजवान तबके से गुजारिश करूंगा कि जितने इस वीडियो को देखते हैं सब आपकी नीयत से वीडियो को शेयर करें। अगर किसी को अच्छी लगती है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं करें मुझे फॉलोअर की जरूरत नहीं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर आप इसी तरीके से साथ बने रहेंगे तो हमारा आपसे भाईचारा मोहब्बत का पैगाम जारी रहेगा। आप वीडियो को शेयर करें और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।